إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وكلا وعد الله الحسنى وجاء في الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إلى الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم رواه البخاري ومسلم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا لن يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه رواه البخاري ومسلم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حاضرین جمعہ، نوجوان دوستو، دینی ملی بھائیوں، خواتین ملت، پردہ نشین ماؤں بہنوں، دیگر معزز و محترم حاضرین و سامعین جمعہ، اس وقت خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ توبہ اور سورہ بقرہ کی آیات کا ٹکڑا اور سورہ حدید کی ایک آیت کا ٹکڑا، پھر 2 حدیثیں جو بخاری اور مسلم دونوں صحیح کتابوں میں موجود ہے، آپ حضرات کے گوش گزار کی گئی۔ انہی آیات و احادیث کے تناظر میں گزشتہ خطبہ کی وضاحت، یعنی فضائل و مناقب آل بیت رسول و اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم مجھے شریعت اسلامیہ کی ہی روشنی میں کہنے اور ہم تمام کو شریعت اسلامیہ پر حتی المقدور
عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہوں، جس نے ہمیں اور آپ کو دین اسلام جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ اور بھی بے شمار نعمتیں، دولتیں ہیں جو اللہ نے ہم پر نوازش فرمائی ہے، جس کا ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ ثانیاً درود و سلام ہو تمام ہی انبیاء و رسول علیہ السلام پر، خصوصاً بے شمار و انگنت درود و سلام ہو ہمارے آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر اور آپ کی آل اولاد پر۔ حمد و صلات کے بعد معزز حاضرین، ہم اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے، اور اگر نہیں واقف ہیں تو ہمیں اس بات کا ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے بخوبی علم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو دیگر اور ملل کے بالمقابل کئی خصوصیات سے نوازا ہے۔ امت محمدیہ کو اللہ نے بہت سی ایسی خصوصیات دی ہیں جو گزشتہ امتوں کو حاصل نہیں ہوئی۔ سب سے اہم اور بڑی خصوصیت اللہ نے امت محمدیہ کا، ہمارا آپ کا لقب اور خطاب امت خیر سے دیا ہے۔ اللہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں فرماتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے امت محمدیہ تم بہترین امت ہو۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو، امت محمدیہ کو، بہترین امت کہا۔ اور بھی خصوصیات ہیں، جیسے اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کے لیے جمعہ کا دن بطور عبادت کے منتخب فرمایا، تو امت محمدیہ کے اولین فرد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چن لیا۔ اس سے پہلے اللہ نے جمعہ کے دن کو یہود کو بھی متعین کیا تھا، تو یہود نے بجائے جمعہ کے سنیچر کو بطور عبادت کو منتخب کیا۔ نصارہ کے لیے اللہ نے یوم جمعہ کو انتخاب کیا عبادت کے طور پر، نصارے نے بجائے جمعہ کے سنیچر کا انتخاب کیا، اتوار کا انتخاب کیا۔ لیکن امت محمدیہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے اس کے لیے جمعہ کے دن کو بطور عبادت کے لیے انتخاب کیا، تو امت محمدیہ نے اس کو چن لیا۔ امت محمدیہ کی اور بھی فضائل ہیں، اس سے قطع نظر ایک اہم فضیلت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ امت محمدیہ کی ایک فضیلت امت وسط ہے۔ وسط کے تعلق سے مفسرین لکھتے ہیں دو معنی ہیں، ایک عدل اور ایک اعتدال۔ عدل کے معنی یعنی ایسی امت جو عادل ہوگی، شاہد ہوگی اور گواہ بنے گی قیامت کے روز، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بروز قیامت اللہ رب العالمین دیگر امتیوں کے نبیوں سے پوچھے گا کہ اے نبی، اے انبیاء، اے رسل، تم نے اپنی امت تک پیغام پہنچایا کہ نہیں؟ تو تمام انبیاء اور رسل جواب میں کہیں گے ہاں پروردگار، ہم نے پہنچا دیا تھا۔ اللہ کہے گا گواہ کون ہے؟ تو دیگر نبی کہیں گے اے اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت گواہ ہے اس بات پر کہ ہم نے تیرے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا تھا۔ پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدیہ دیگر امتیوں کے نبیوں کے تعلق سے گواہی دے گی۔ یہ امت محمدیہ کی فضیلت ہے۔ ایک معنی اعتدال۔
اعتدال کا معنی ہوتا ہے وسط کے، یعنی درمیانی چال چلنا، میانہ روی اختیار کرنا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ہے کہ امت محمدیہ نہ افراط کا شکار ہو سکتی ہے نہ تفریط کا شکار ہو سکتی ہے۔ اب یہ افراط اور تفریط کیا ہے، اس کو ہم ایک حدیث سے سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی اہل نجد میں سے آیا، اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، آواز میں گنگناہٹ تھی، ہم سن رہے تھے سمجھ نہیں رہے تھے۔ وہ شخص قریب آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا اور اس نے بیٹھنے کے بعد آپ سے اسلام کے متعلق سوال کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے بتایا، اور بتانے کے بعد فرمایا کہ 5 صلوات فی کل یوم و لیلہ، روزانہ دن اور رات میں 5 نمازیں اللہ نے تجھ پر فرض کی ہے۔ اس آدمی نے، اس دیہاتی نے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کے علاوہ بھی کچھ فرض ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، الا ان تطوع، یہ کہ تو نفلی نمازیں پڑھے یہ تیرے حق میں بہتر ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زکوٰۃ کے تعلق سے بتایا، اس نے سوال وہی کیا، فرض کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ کہا الا ان تطوع، نفلی صدقات و خیرات کرے۔ اس طرح سے کرتے ہوئے جب پورے سوالات ہو گئے تو وہ شخص جاتے ہوئے کہتا ہے واللہ انی لا ازید علی ھذا ولا انقص، کہتا ہے قسم اللہ کی، قسم پروردگار کی، میں اس میں کچھ بھی کم اور زیادہ نہیں کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جملہ سننے کے بعد قد افلح ان صدق، قد افلح ان انجح، قد افلح انجح ان صدق، 2 الفاظ روایت میں ملتے ہیں، مسلم کے الگ ہے، بخاری کے الگ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قد افلح ان صدق، یقیناً کامیاب ہو گیا اگر سچ بولا، قد انجح ان صدق، یقیناً کامیاب ہو گیا، فوز و فلاح پایا اگر اس نے سچ گردانا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے کمی بیشی کا اختیار ایمان والے کو حاصل نہیں ہے، افراط اور تفریط میں انسان مبتلا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ نے کامیابی و کامرانی کی شرط اس بیس پہ لگائی تھی، اگر اس نے کچھ کمی زیادتی نہیں کی تو کامیاب ہو گیا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ افراط و تفریط ایسی 2 بڑی بیماری ہے جس کی وجہ سے گزشتہ امتیں تباہ ہو گئی، اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئی، اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ یہ بیماری امت محمدیہ میں بھی داخل اور شامل ہے۔ دیکھ لیجئے، روافض اپنے آپ کو امت محمدیہ کا فرد گردانتے ہیں، ان کے اندر افراط بھی ہے، تفریط بھی ہے۔ صحابہ کرام کے تعلق سے، آل بیت کے تعلق سے افراط میں مبتلا ہے کہ آل بیت کو ہی پاک پنجتن کے نام سے اور دیگر ناموں سے مخصوص اور محدود کر دیا کہ یہی کامیاب ہونے والے، اور دیگر صحابہ کرام کے بارے میں تفریط میں مبتلا ہے کہ بعض صحابہ کی تنقیص کی، بعض صحابہ کرام کے بارے میں تبرہ اختیار کیا، بعض صحابہ کرام کو برا بھلا کہا۔ ایمان والوں کی شان اس سے مختلف ہوتی ہے، نہ یہود کی طرح افراط میں مبتلا ہو سکتے ہیں، نہ نصارہ کی طرح تفریط میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ یعنی کسی کے مقام کو بڑھا دینا افراط، کسی کے مقام کو گھٹا دینا تفریط۔ آج امت اس بیماری میں مبتلا ہے کہ نہیں، اس کی کئی مثالوں میں سے ایک مثال لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا جو مقام ہے کسی اور کو دینا یہ اللہ کی شان میں تفریط ہے، اور کسی کو دینا یہ افراط ہے۔ اس کی ایک مثال وہی جو عرش پر مستوی تھا، خدا بن کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر، یہ افراط و تفریط کی ایک مثال ہے۔ جو مقام اللہ کا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، جو مقام اللہ کا تھا جاہلوں نے اللہ کے علاوہ نعوذ باللہ شیخ عبد القادر جیلانی کو دیا، تو یہ افراط اور تفریط کی ایک مثال ہے۔ جو مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تقلید کے ناطے امت کی اکثریت نے اس مقام کو ائمہ کے نام کر دیا۔
کئی مثالیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جو ہے رون دیا اور اپنے ائمہ کی باتوں کو مقدم کر دیا۔ یہ افراط و تفریط کی ایک مثال ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے امت محمدیہ افراط و تفریط میں مبتلا نہیں ہوتی، اور یہ افراط و تفریط وہ بیماری ہے جو امت کے شیرازے کو بکھیر رہی ہے، امت کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے پر مجبور کر رہی ہے۔ اب آئیے ان تمہیدی باتوں کے بعد صحابہ کرام کے تعلق سے ہمیں افراط اور تفریط کے معاملے سے محفوظ رہنا چاہیے۔ روافض نے اہل بیت کے تعلق سے افراط کا مظاہرہ کیا، صحابہ کرام کے تعلق سے تفریط۔ امت کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام تمام کے تمام امت مسلمہ کا اتفاق ہے، الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ تمام کے تمام عادل ہیں۔ اب حضرت ابو بکر ہو یا چھوٹے سے کوئی صحابی ہو، صحابی کے پہلی فہرست میں آنے والے حضرت ابو بکر ہو یا فہرست اخیر میں مخضرم کیوں نہ ہو، تمام کی تمام صحابہ کرام امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ عادل ہیں، ضابط ہیں، سچے ہیں۔ اب ایک بات ذہن نشین رہے کہ جب صحابہ کرام کے تعلق سے امت کا اتفاق ہے، امت سلف کا اتفاق ہے کہ عادل ہیں، اور صحابی کے تعلق سے گزشتہ ہفتہ آپ نے سنا تعریف میں علامہ ابن حجر رحمہ اللہ الاصابہ فی معرفت الصحابہ میں لکھتے ہیں، الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنا ومات علی الاسلام، صحابی وہ ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ایمان کی حالت میں، اور اسلام پر ہی اس کی وفات ہوئی، شہادت ہوئی، انتقال ہوا، وہ صحابی تمام کی تمام ہیں۔ صحابہ کرام کے تعلق سے بدزبانی کرنے یا روافضیت اختیار کرنے سے پہلے بہت آدمی کو سوچنا چاہیے، خاص طور سے جو رافضی ایجنڈا یا جو ان کے طور طریقے کو اختیار کرتے ہوئے کوئی کھڑا ہوتا ہے، اس کی باتوں کو سننے سے اولاً گریز کرنا چاہیے، اور جب کوئی بات سننے میں آئی، خاص طور سے مشاجرات صحابہ، جس کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں صحابہ کرام کے آپسی تعلقات، جو اختلافات جو ہوئے ہیں، جنگ صفین ہو، جنگ جمل ہو، جس میں حضرت علی و عائشہ رضی اللہ عنہما دونوں آمنے سامنے ہو گئے تھے، اسی طرح دیگر جنگیں ہیں جس میں حضرت علی حضرت معاویہ آمنے سامنے ہو گئے تھے۔ ایسا کوئی شخص مشاجرات صحابہ پر اگر کوئی گفتگو کرتا ہے تو اولین خاموشی اختیار کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اس کو ہم اس زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ گاندھی جی کے 3 بندر بننا چاہیے۔ جب یہ معاملہ آئے تو کچھ کہنے سے اپنے آپ کو خاموش، کچھ ایسی خرابی سننے سے اپنے آپ کے کان کو بند کر دینا۔ کیوں کہ اگر آدمی اس کے اندر پڑے گا مشاجرات صحابہ کے بارے میں تو اپنے آپ کو بھی گمراہ کرے گا، اپنے کے ساتھ ساتھ تمام امت کو گمراہ کر دے گا۔ جیسے انجینئر مرزا علی ہے، محمد علی مرزا، جس کو لوگوں نے پلمبر بتایا ہے۔ بہرحال اس نے خود بھی گمراہ ہوا اور لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ اس کے پیچھے بہت سے نوجوان بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ سننے سے احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے کہ آدمی افراط و تفریط میں نہ پڑ جاوے۔ اور ایک بات ہمیشہ ذہن نشین رکھنا چاہیے جو اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کی ہے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ قرآن کی اس آیت کو ہر مسلمان کو ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا تلک امۃ، یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت، ان کے لیے جو اللہ انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، جو تم کماؤ گے، جو تم جماؤ گے وہ تمہارے لیے۔ اگر ایک مسلمان ہونے کے بعد کسی صحابی کے نام پہ تبرہ اختیار کرتے ہوئے ان کو گالی گلوچ یا تشنا کرتا ہے یا تنقیص یا تمسخر اڑاتا ہے تو سمجھنا چاہیے کہ ان کے اچھائی کو اپنے اندر برائی میں داخل کر رہا ہے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا، کیوں آمنے سامنے ہوئے، کیا اجتہادی جو ہے غلطی ہوئی، کون بیچ میں سازش کے طور پہ کھڑا ہوا۔ یہ ہم سے، امت مسلمہ سے، دور حاضر کے مسلمان سے، نوجوانوں سے نہیں پوچھا جائے۔ امت کو گمراہی سے بچنا چاہیے۔ جاہلوں نے یہاں تک بات کہی ہے کہ اگر میں معاویہ کے وقت میں ہوتا یا حضرت علی کے دور میں ہوتا تو معاویہ کے ساتھ رضی اللہ عنہما کھڑا ہوتا تھا۔
اللہ نے کہا ہے کہ ان کے بارے میں غور و فکر کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، تمہیں اپنے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ تم کیا کما رہے ہو، تم کیا بچا رہے ہو، تمہارا ایمان سلامت ہے کہ نہیں ہے۔ بہرحال صحابہ کرام کی فضیلت، منقبت اگر صرف بیان کی جائے تو بہت وقت درکار ہے۔ اللہ رب العالمین صحابہ کرام کی فضیلت میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ نے اس آیت میں جو بات بیان کی ہے اس کے مفہوم سے واقف ہونے سے پہلے چند بنیادی بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ نے اس آیت میں صحابہ کرام کی تعریف اور توصیف بیان کی ہے کہ اللہ کی تعریف سے بھی بڑھ کر کوئی تعریف ہو سکتی ہے نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں صحابہ کرام سے راضی اور خوش ہونے کا جو اعلان کیا ہے، مژدہ سنایا ہے کہ اللہ کے اعلان کے بعد بھی کوئی مژدہ باقی رہ جاتا ہے۔ تیسری بات، جب اللہ نے راضی ہونے کی اور خوش ہونے کی جو بات کہی اور تعریف اپنے اس کلام میں کی ہے، تو اس کے بعد کسی ایرے غیرہ کے صحابہ کرام پر تنقید کرنا، تبرہ کرنا یا ان کی شان میں گستاخی کرنا صحابہ کرام کو کوئی تکلیف پہنچانے والا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین، مہاجرین میں سے جنہوں نے سبقت لی، اول بڑھ گئے، پہلے چلے گئے، والانصار، اور انصار میں سے جنہوں نے سبقت اختیار کی۔ یہ دو تذکرہ اللہ نے کیا ہے، مہاجرین کا اور انصار کا۔ تیسرا اللہ بیان فرماتا ہے والذین اتبعوهم باحسان، جنہوں نے بھی احسان کے ساتھ ان کی محبت میں ان کے نقش قدم کو اختیار کیا، ان کے طریقوں کو اختیار کیا۔ اللہ نے تمام کے بارے میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ اپنے کلام میں کہہ رہا ہے۔ اللہ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 100 میں کہہ رہا ہے کہ فضیلت ہے مہاجرین کی، فضیلت ہے انصار کی۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب اللہ نے مہاجرین کہا تو مہاجرین میں آل بیت رسول بھی داخل اور شامل ہے اور اصحاب رسول بھی داخل اور شامل ہیں، کوئی نکلتا نہیں ہے، تمام کے تمام ہیں۔ لیکن جب شیعہ بیان کرتے ہیں تو پاک پنجتن تک بات رہتی ہے۔ آپ جانتے ہیں پاک پنجتن کہہ دینا اور اس کے لیے صحیح احادیث کا سہارا لے کر امت کو گمراہ کر دینا۔ حضرت صفیہ بنت ربیہ بیان کرتی ہیں، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتی ہیں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت ایک بال والی چادر اوڑھے، کھردری چادر اوڑھے نکلے۔ پھر اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو حضرت حسن آپ کو نظر آئے، فادخلہ فیہا، اس چادر میں حضرت حسن کو داخل کیا۔ پھر اس کے بعد کچھ آگے بڑھے حضرت حسین، انہوں کو بھی داخل کیا۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نظر آئی، ان کو بھی داخل کیا۔ پھر اس کے آگے بڑھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ داخل آئے، ان کو بھی آپ نے داخل کیا۔ اور اس کے بعد کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اور اس کے بعد قرآن کی آیت پڑھی لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اس سے شیعوں نے گمراہ کر دیا۔ مسلم شریف کی صحیح روایت ہے، اس سے شیعوں نے گمراہ کر دیا، دیکھو اہل بیت یہی ہیں، بقیہ اہل بیت نہیں ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ بیان فرماتی ہے میں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی چادر میں داخل کیجئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سلمہ تم اپنی جگہ رہو، اللہ نے تمہیں وہ مقام پہلے ہی دیا ہوا ہے۔ یعنی ازواج مطہرات پہلے سے داخل اور شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتانا یہ چاہے کہ یہ لوگ بدرجہ اولا شامل ہیں، ان میں بتا کر آپ نے نفی نہیں کی کہ دیگر لوگ نہیں، جیسے کہ شیعہ باور کرتے ہیں۔ اس کو ہم ایک قرآن کی آیت سے سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى خَيْرٌ مِّنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تُقَامَ۔ اللہ کہتا ہے کہ لَمَسْجِدٌ، کہ ایک مسجد جو تقوی کی بنیاد پر بنی،
یہ زیادہ حق ہے کہ اس میں کھڑا ہوا جائے۔ اب تقوی کی بنیاد پر بنی جو اللہ نے سورۃ توبہ میں اشارہ دیا ہے، آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو اس کے سیاق و سباق سے ظاہر ہے کہ اس میں مسجد قباء کا تذکرہ ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى هُوَ مَسْجِدِي هَذَا، کہ جو مسجد تقوی کی بنیاد پر بنی وہ میری مسجد مسجد نبوی ہے۔ اب آیت اور اس کا شان نزول سیاق و سباق بتاتا ہے کہ قباء ہے، حدیث صحیح بتاتے ہیں کہ مسجد نبوی ہے۔ اس کو علماء نے یوں بیان کیا ہے کہ آیت میں عام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کیا ہے، اس سے اس کی نفی نہیں، اس سے اس کی نفی نہیں، دونوں تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اسی طرح سے یہ حدیث قصہ جسے کہتے ہیں، گرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت فاطمہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع کیا، لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ یہ نبی ہے، بلکہ آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا ازواج مطہرات قرآن کی آیت سے بدرجہ اولا اہل بیت میں شامل اور داخل ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے کوئی شخص کہے کہ میرے گھر والے بڑے اچھے ہیں اور اس میں کہے کہ میری بیوی اچھی نہیں ہے، گھر والے میں بیوی کو ہٹا دے ہوئے، تو یہ قابل قبول بات نہیں ہے جیسے شیعہ کہتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے روافض آج ہمارے درمیان، ہمارے گھروں اور محلوں تک پہنچ گئے ہیں۔ ایک پاک پنجتن صرف روافض تک نہیں، امت اسلام میں بھی ہے۔ ابھی گزشتہ چند عرصوں پہلے کی بات ہے، پیچھے ایک بڑی سی ہوٹل ہے، ہوٹل میں جو چائے نوشی کے لیے بیٹھا ہے کہ اچانک ایک بورڈ آویزہ نظر آیا، اس میں لکھا ہوا تھا لی خمسۃ اطفئ بہا حر الوباء الحاتمہ۔ ایک مسلمان کی ہوٹل ہے، ہوٹل پر بورڈ آویزہ ہے، بورڈ پر لکھا ہے لی خمسۃ اطفئ بہا حر الحاتمہ، میرے لیے 5 چیزیں ہیں جس سے میں وبا کو ٹالتا ہوں، محمد و علی و مولاہما و فاطمہ۔ کیا لکھا تھا اس میں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی، حضرت علی اور ان کے دونوں بچے، اور فاطمہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ چھوٹی سی بات ایک مسلمان کے بورڈ پہ جاویزہ ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو اس نے غور فکر نہیں کیا، امت غور نہیں کر رہی ہے کہ رافضیت ہمارے گھروں میں بھی، ہمارے محلوں میں داخل اور شامل ہے۔ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ پاک پنجتن بس یہی ہے، دوسرے پاک نہیں ہیں۔ اس شعر میں کیا بتایا گیا ہے آدمی غور نہیں کرتا ہے۔ اگر کوئی آفت میرے اوپر آ رہی ہے تو اللہ کو چھوڑ کر نعوذ باللہ حضرت محمد رسول اللہ، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین اور فاطمہ ہی آفت کو ٹالنے والے ہیں۔ یہ بدعقیدگی ہمارے معاشرے میں رافضیت کی پھیلی ہوئی ہے۔ بہرحال امت کو افراط و تفریط سے بچنا چاہیے، خاص طور سے جب صحابہ کرام کی بات آئے، اہل بیت کی بات آئے۔ اگر نہیں علم ہے تو خاموشی اختیار کرنا چاہیے، اور اگر کوئی جاہل کسی بے بنیاد یا کسی صحیح روایت کو غلط اپنے مقصد کے تحت بیان کرتے ہوئے گمراہ کرتا ہے تو آدمی کو خاموشی اختیار کرنا چاہیے، اس کی گمراہی پڑھنے سے بچنا چاہیے، ورنہ ایمان ضائع ہو جائے گا، ایمان تباہ ہو جائے گا اور آپ کو علم بھی نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ صحابہ کرام، مہاجرین اور انصار، 2 گروہ کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوتا ہے بڑی کٹھن زندگی ہے، ساری زندگی آزمائش، ابتلا، پریشانی، مشکلیں، لیکن اس کے باوجود بھی صحابہ کرام نے ان کٹھن دور اور حالات میں بھی تینوں چیز سے راضی اور خوش نظر آئے ہیں۔ اللہ پر ایمان سے راضی اور خوش ہیں، رسول پر ایمان سے راضی اور خوش ہیں، اسلام کو دین ماننے سے راضی اور خوش ہیں۔ حالات کیسے بدتر سے بدتر کیوں نہ آئے، صحابہ کرام ہمارے لیے مثل ہیں، ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، نمونہ ہے۔ اس کی ایک مثال ہم دیکھتے ہیں۔ غزوہ بدر آپ نے بارہا سنا ہوگا، 313 صحابہ کرام، 1000 کا لشکر۔ قرآن کا مطالعہ کریں گے، سورہ آل عمران کا مطالعہ کریں، اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 173 اور 74 میں ایک نقشہ کھینچا ہے۔ کیا معاملہ تھا؟ جب بدر جنگ ہوئی تھی، جنگ سے پہلے ایک بدر صغرا کہتے ہیں، یعنی چھوٹی جنگ۔ ابو سفیان اس وقت جو ہے مشرف اسلام نہیں ہوئے تھے رضی اللہ عنہ، انہوں نے چند لوگوں کو، چونکہ مسلمان نہیں تھے، چند لوگوں کو پیسے کے عوض خریدا، اور پیسے کے عوض خریدنے کے بعد ان کو لگا دیا کہ یہ لوگوں میں افواہ پھیلائے۔ کیا افواہ پھیلائے کہ مسلمان
اب مسلمانوں کی خیر نہیں، یہ مٹنے والے ہیں، ان کا نام نشان ختم ہونے والا ہے. اور یہ افواہ پھیلائی گئی. اللہ قرآن میں نقل کرتا ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ان الناس قد جمعوا لکم، اے لوگوں، لوگ تمہارے لیے جمع ہو گئے ہیں، اکٹھا ہو گئے ہیں، مکہ سے مدینہ آ گئے ہیں، اب تمہاری خیر نہیں ہے، تم تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، مٹ جاؤ گے. صحابہ کرام تھے، ایمان ایسا کہ ذرا بھی تذبذب نہیں، یقین اور صبر ایسا کہ ذرا بھی جو ہے اپنی جگہ سے حرکت نہیں، بلکہ ایمان میں اضافہ ہو گیا. بیک ذبح ہو کر صحابہ کرام نے کہا تھا کہ ہمیں دنیا اور دنیا داروں سے کوئی لین دین نہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے جب صحابہ کرام نے ابو سفیان کے لوگوں سے، یہ شیطان کے چیلوں سے بات سنی تو کہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی اور بہترین کارساز ہے. اسی لیے آپ غور کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب جو ہے آگ میں ڈالا جانے لگا تو انہوں نے بھی جملہ کہا تھا، حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی اگر آدمی اللہ پر یقین رکھتے ہوئے مصیبت کے یہ وقت تو دعا پڑھے حسبی اللہ و نعم الوکیل، سمجھتے ہوئے کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، بہترین کارساز ہے، نعم المولا، بہترین مولا، بہترین مدد کرنے والا، اس کی مصیبت اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے ٹال دیتا ہے. بہرحال تو صحابہ کرام نے غزوہ بدر کے موقع پر کھلے عام کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے، ہمیں دنیا یا دنیا کے لوگوں سے خوف نہیں ہے، ہمیں آلات ضرب و حرب پر سے ڈر نہیں ہے کہ یہ پورے آلات کے ساتھ آئے ہمیں تباہ کریں گے. ہمیں یقین اللہ کی ذات پہ، مومن کا ایمان اور یقین ہر حالت میں اللہ پر ہونا چاہیے. کتنے ہی شر عام کیے جائیں، کتنی بھی کوشش کر لی جائے، اگر ایمان مضبوط ہے تو اللہ کی مدد ہوگی اور اللہ رب العالمین ان کی ایمان والوں کی مدد کرے گا، اور ایمان والے ہمیشہ کامیاب رہے اور رہیں گے. لیکن شرط یہ ہے ان کنتم مومنین، اللہ قرآن میں کہتا ہے وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم بلند رہو گے، کامیاب رہو گے اگر تم مومن ہو. لیکن ایمان کا جائزہ لینا چاہیے امت. کون سا ایمان؟ صحابہ کرام کا ایمان ہونا چاہیے، شرک و بدعات سے پاک ایمان ہونا چاہیے. بہرحال اللہ رب العالمین نے مہاجرین اور انصار کی تعریف کرتے ہوئے دیگر مقام پہ ارشاد فرمایا. اللہ فرماتا ہے لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ. اللہ رب العالمین نے توجہ کی دی نبی پر، مہاجرین اور انصار پر، الذین اتبعوہ ذو عسرہ فی ساعۃ العسرہ، ان لوگوں پر جنہوں نے تکلیف کے وقت بھی آپ کی اتباع کی، پیروی کی. ذو عسرہ، مفسرین مورخین لکھتے ہیں تنگی کا وقت، اس کو جیش عشرہ بھی کہا گیا ہے. جنگ تبوک سے اس کی تعبیر کی گئی ہے. جنگ تبوک کے تعلق سے آپ کو تاریخ پڑھیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. بہت سے ہمارے لیے اس میں جو ہے مشاہدات ملتے ہیں، ہمارے لیے عبرت آموز سب اسباق ملتے ہیں. جنگ عسرہ، جیسے عسرہ جسے جنگ تبوک کہتے ہیں، کیا معاملہ تھا جانتے ہیں؟ جس وقت جنگ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی جانب سے اعلان کیا کہ اب نکلنا ہے، تبوک کے میدان میں پہنچنا ہے، کافی دور ہے. معاملہ یہ تھا کہ گرمی شدید، شدت کی گرمی، فصلیں پکی ہوئی ہیں. جب کسان آدمی ہوتا ہے، جب فصل کے پکنے کے دن ہوتے ہیں اور جب پک جاتی ہے تو اس کو ایک امید ہو جاتی ہے کہ ہاں اتنے مجھے انکم ہونے والی ہے. صحابہ کرام کی زندگیوں پر غور کریں، فصلیں پکنے والی ہیں، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے نکل پڑو، نکل جاؤ، نکل جاتے ہیں. روایت میں آتا ہے کہ سوار زیادہ سواری کم، اونٹ گنتی کے، سوار اور بہت زیادہ، لوگ پیدل چل پڑتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان ہوتا ہے، یہ نہیں دیکھتے کیا حالات ہیں، فصلیں پک رہی، پکنے دو، دنیا ایک طرف، اللہ نے کہا ہے چلو. ایمان والا پھر جب یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کیا حالت ہے، بس نکلنا ہے تو نکلنا ہے، نکل پڑتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا تنگی کا معاملہ کیا تھا تو بیان کرتے ہیں تنگی کا معاملہ، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک آدمی ہم میں سے جو ہے اپنے اونٹ کو ذبح کرتا تھا مارے مجبوری کے، اور
جب ذبح ہوتا تھا تو اس کا جو جمع ہوا جو پانی ہوتا تھا اس کو استعمال کے لیے پینے کے لیے استعمال کرتا تھا. روایت میں الفاظ ہی ملتے ہیں کہ جو گوبر نکلتا تھا گوبر کو نچوڑ کر پانی پی کر ہم نے زندگی گزاری ہے, اور جنگ تبوک کے لیے نکلے ہوئے, راستے میں پڑاؤ ڈالے ہوئے. یہ جنگ کوئی معمولی جنگ نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر کہا تھا حضرت عثمان سے, کیا کہا تھا جانتے ہیں؟ تاریخ کا مطالعہ کریں. آپ نے کہا اس جنگ سے نکلنے کے لیے کوئی ہے جو اللہ کے راستے میں 100 اونٹ کا نذرانہ پیش کرے؟ میں اس کے لیے جنت کی کفالت کرتا ہوں, جنت کی ضمانت دیتا ہوں. حضرت عثمان غنی جس کو روافض تبرع اختیار کرتے ہوئے, اور یہی نہیں روافض کے قدم پر چلتے ہوئے ہمارے علماء بھی, میں نام لینے سے کتراؤں گا نہیں, اسرار صاحب نے بھی ان کے شان میں گستاخی کی ہے. کہا حضرت عثمان نے اپنے سالے کو یہ سب دے دیا تھا اور ایسا کیا تھا, شریعت میں مداخلت کی تھی اور اپنے جو ہے زمینیں ہتھیا لی تھی. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. روافض نے ان کو برا بھلا کہا ہے, اور ان کے ڈگر پہ چلنے والے کچھ مسلمان بھی ہیں. یہ وہ عثمان غنی ہے رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں آقا تو جہاں کہہ رہے. جب 7 مرتبہ آپ نے کہا کون ہے جو اللہ کی راہ میں نذرانہ پیش کرے, ایک مجلس میں بیٹھ کر 700 اونٹ اللہ کے راستے میں بھرے ہوئے لدے ہوئے اونٹ. تھوڑا سوچنا چاہیے کیا مزاج تھا, کیا ایمان تھا, کیا یقین تھا. ایسے حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط. اگر آج کے بعد عثمان غنی کوئی عمل نہ کرے تو اس کو بھی جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی. کون عثمان غنی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں, اور ایک نہیں 2 بیٹیوں کے داماد, ایک کے بعد ایک کے انتقال کے بعد دوسری بیٹی بھی. یہ وہ عثمان غنی ہے جن کو لوگوں نے نشانہ بنایا, تنقیص کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کا دنیا میں پروانہ دیا, اور یہی نہیں کہا بلکہ اس کے بعد عثمان کوئی عمل نہ کرے رضی اللہ عنہ تو بھی اسے دنیا میں کوئی چیز نقصان نہیں دے گی جنت میں پہنچنے کے لیے. یہ صحابہ کرام. بہرحال روایت میں آتا ہے, حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ تبوک میں ہم لوگ نکل رہے تھے. کیا کنڈیشن تھی ہمارے اسلاف کی, صحابہ کرام کی. ہم نے صرف سن لیا اور لوگوں کے بولنے میں بول پڑے. کہتے ہیں کہ ایک کھجور 2 ٹکڑے میں کرتی تھے, ایک صحابی 2 ٹکڑے کرتے تھے. ایک صحابی کو ایک کھجور ایک ٹکڑا, اور دوسرے صحابی کو دوسری کھجور کا ٹکڑا ملتا تھا. ایک روایت میں پانی کی جب شدت محسوس ہوئی تو ہم نے کھجور کی گٹلیوں کو چوسنا شروع کیا, اور اسی کو چوس کر ہم پانی سمجھ کر پی رہے تھے, اور جنگ کے لیے نکلے ہوئے تھے. بہرحال کچھ لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ, حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے, آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں اجازت دیں تو ہم اپنے اونٹوں کو ذبح کر لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات دیکھ کر, شدت پیاس کی, بھوک, شدت, کہا ٹھیک ہے ذبح کر لو, مجبوری ہے, ابھی سفر کرنا ہے, مسافر بہت زیادہ ہیں, اونٹ بھی کم ہے, مجبوری کی حالت آپ نے اجازت دے دی. جب یہ بات جناب محمد فاروق اعظم کو معلوم ہوئی رضی اللہ عنہ, حضرت عمر فاروق ذرا کر کہتے ہیں اللہ کے آپ اجازت نہ دیں, اونٹ ذبح کرنے کی, پہلے ہی مسافر زیادہ ہیں, وہ سواری کم ہے, ذبح کر لیں گے تو کیسے سفر کریں گے آگے. پھر کیا کیا جائے؟ عمر, جناب محمد رسول اللہ نے حضرت عمر سے کہا تو عمر نے کہا رضی اللہ عنہ کہ ایک کام کرے اللہ کے نبی, جو لوگوں کے پاس ہے اس کو جمع کروائی دسترخوان پہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزیں منگوائی, دسترخوان پہ جمع کی گئی. جانتے ہیں کیا تھا؟ ایک جو کی مٹھی, ایک کھجور کی مٹھی. ایک صحابی کہتے ہیں جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا میں لا کر دسترخوان پہ جمع کیا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کے لیے دعا کی, اے پروردگار اس میں برکت عطا فرما. روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے اتنی برکت دی کہ تمام جتنے فوج کے لوگ تھے تمام لوگ شکم سیر ہو گئے, برتنوں میں بھر بھی لیے, کھا بھی لیا, اور رخصت ہوئے. روایتوں میں آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیاس کی بڑی شدت ہے, لوگ پانی کر رہے ہیں اور شدید گرمی ہے, آپ دعا کیجئے پروردگار سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائے تھے, پروردگار عالم یہ تیری امت ہے, ان پر رحم فرما. اللہ رب العالمین, روایت بات ہے, مورخین لکھتے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا, ابھی ہاتھ نیچے بھی نہیں آپ کا آیا تھا کہ اچانک بادل کا ٹکڑا آتا ہے, اور آنے کے بعد پوری بارش ہوتی ہے. صحابہ کرام جو ہے پانی سے لبالب پانی سے معاملہ بھر جاتا ہے, اور لوگ صحابہ کرام شکم سیر ہو جاتے ہیں, پانی پی لیتے, بھر بھی لیتے اور چلنے لگتے ہیں. جانتے ہیں روایت میں کیا الفاظ ہیں؟ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب ہم آگے بڑھے تو یہ ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ وہ بادل کا ٹکڑا صرف ہمارے لیے آیا تھا, بارش صرف ہم پر ہوئی تھی.
یہ اللہ کی رحمت اس پر ہوتی ہے جو اللہ والا ہو جاتا ہے۔ بہرحال صحابہ کرام نے بڑی مشکل سے کٹھن دور میں زندگی گزاری ہے۔ صحابہ کرام پر انگشت بدندہ کرنے سے پہلے، کوئی بات کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو فرامین ہمیشہ ذہن نشین رہے۔ پہلی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الناس احب الی اللہ، لوگوں میں سب سے بہترین پسندیدہ کون ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے کہا خیر القرون کرنی، بہترین وہ لوگ ہیں جو میرے زمانے کے ہیں، ثم الذین یلونہم، جو ان کے قریب ہے یعنی تابعین، ثم الذین یلونہم، جو تبع تابعین ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دور کو بہترین دور کہا ہے۔ اور یہی نہیں، آپ نے کہا ہے لا تسبوا اصحابی، اے لوگوں میرے صحابی کو گالی نہیں دینا۔ اگر کوئی کسی صحابی کو گالی دیتا ہے یا اس کی یعنی کسی صحابی کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اس سے پہلے اپنے آپ کو دامن بچنا چاہیے کہ نہیں، یہ صحابی کی شان میں گستاخی کرنے والا ہے، یہ ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے، یہ اللہ کے رسول کو ماننے والا نہیں ہو سکتا ہے، گرچہ ظاہر میں وہ قرآن کی آیت لے کر ہی کیوں نہ اترے، گرچہ ظاہر میں وہ بخاری اور مسلم کی روایتوں کا سہارا ہی کیوں نہ لے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایسے جھوٹے لوگ قرآن کی آیتوں کو اپنے مقصد کے لیے، صحیح احادیث کو، مخصوص حدیث کو جو مجمل ہوتی ہے، اپنے مقصد کے لیے استعمال کر کے صحابہ کرام پر تبرہ کرتے ہوئے برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ اور عام آدمی نوجوان ہوتا ہے، صحیح تو کہہ رہے ہیں، حدیث بخاری کی بتا رہے ہیں، قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، حدیث مسلم بیان کر رہا ہے، اس طرح سے خود بھی گمراہ ہو جاتے ہیں اور گمراہ لوگوں کو کر دیتے ہیں اور امت گمراہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ نوجوان طبقہ اللہ ماشاء اللہ زیادہ تر نظر آتا ہے کہ کوئی جو ہے مرزا محمد علی کے پیچھے دوڑ رہا ہے، تو کوئی فلاں کے پیچھے دوڑ رہا ہے، تو کوئی فلاں کے پیچھے دوڑ رہا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تسبوا اصحابی، کسی بھی صحابی کو گالی دینا یہ مومنوں کا کام نہیں ہے، نبی نے منع کیا ہے۔ فوالذی نفسی بیدی، آپ نے ایک جملہ کہا قسم کھاتے ہوئے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی اللہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قسم جملہ کہا کہ لوگو لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، لوگو قسم اللہ کی اگر تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے مد یا نصف مد کے برابر نہیں ہو سکتا ہے، یعنی صحابہ کرام کے درجہ یہ مقام ہے کہ اگر ایک آدمی سونا پہاڑ احد کے برابر خرچ کر دے تو صحابہ کرام نے جو ایک مد یا آدھا مد اللہ کے راستے میں خرچ کیے اس کی برابری نہیں کر سکتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کسی صحابی کی برابری کسی عام انسان کو کرنا یا کسی صحابی کے بارے میں گستاخی کرنا اور خاص طور سے ان کے حالات اور جنگوں کو سامنے رکھتے ہوئے، مشاجرات کو سامنے رکھتے ہوئے، یہ مومنانہ شان نہیں ہے، یہ اسلاف کا منہج اور طریقہ نہیں ہے۔ اور ایسے لوگوں کے پیچھے بچنا ہماری آپ کی اور ہر مومن اور مسلمان کی ایمانی، دینی، ملی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں تاکہ گمراہی سے بچیں اور اپنی آخرت تباہ اور برباد نہ ہونے دیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں عظمت صحابہ کو سمجھنے والا بناوے اور صحابہ کرام کے منہج اور طریقوں کو اختیار کرنے والا بناوے۔ گمراہی جو دین کے نام پہ پھیل رہی ہے، چاہے مرزا محمد علی کی جانب سے ہو یا کسی اور کی جانب سے ہو، اللہ رب العالمین ہر گمراہی سے میری آپ کی امت اسلام کی حفاظت فرما لے۔ اللہ رب العالمین مسلمانان عالم پریشانی سے دوچار ہیں، اللہ رب العالمین ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اہل فلسطین و غزہ اللہ تیری امداد اور نصرت کا محتاج ہیں، اللہ ان کی خاص امداد اور نصرت عطا فرما۔ اللہ جہاں بھی مسلمان تیری امداد اور نصرت کا محتاج ہوں، الہ العالمین ان کی خاص امداد اور نصرت عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں بھی جو پریشانی سے دوچار ہو، الہ العالمین اس کی پریشانی کو اللہ دور فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں کوئی ایسے والدین ہوں جو اپنی اولاد کے رشتے کے تعلق سے پریشانی سے دوچار ہوں، الہ العالمین ان کی اولاد کے لیے بہتر سے بہتر رشتہ استوار فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں جو رزق حلال کے لیے پریشان ہو، اللہ رب العالمین اس کے رزق حلال میں کشادگی اور برکت عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو قرض دار ہو اس کے قرض کے پورے ہونے کے اسباب مہیا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو بیمار ہوں اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو گزر گئے ہوں چھوٹے بڑے، اللہ ان کی کروٹ مغفرت عطا فرما دے۔ اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے حقیقی دین اور ایمان پر قائم اور دائم رکھے، الہ العالمین میرا آپ کا خاتمہ بھی حقیقی دین اور ایمان پر ہی فرما دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کرم برور رؤوف رحیم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين واغسل الكفرة والمشركين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم